اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ذاتی حیثیت میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں اگر آپ نے MBA مارکیٹنگ کر لی ہے، اگر آپ نے BBA کر لیا ہے، اگر آپ نے میٹرک FA MA، ایون کہ آپ نے کوئی ایسی ڈگری حاصل کر لی ہے جس کے حاصل کرنے میں آپ نے پچھلے 16 سال زندگی کے محنت کی ہے، تو یقین جانیے گا میں اس بات کو کہتے ہوئے مجھے افسوس تو ہو رہا ہے، لیکن آج کا سچ یہ ہے کہ اگر آج کی دنیا میں آپ کے پاس پروفیشنل سکلز نہیں ہیں تو آپ اپنی ارننگ کو سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس بینگ اے مینٹور یہاں پہ کیمپس میں فزیکل کلاسز کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں جنہوں نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے۔ ایون کہ پریویس بیچ کے اندر جو آپ سے پریویس بیچ تھا اس کے اندر میرے پاس 2 ڈاکٹرز پڑھنے کے لیے آ گئے تھے، جن میں سے ایک ڈاکٹر مدثر تھے اور ایک ڈاکٹر میرے علاقے سے ہی میرے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کیوں پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں؟ تو ڈاکٹر مدثر فرمانے لگے کہ میں نے زندگی کے 12 سال میڈیکل کی فیلڈ میں دیے ہیں، آج جب میں 7 سال سے ڈاکٹرز کو پڑھا رہا ہوں اور میں نے پاکستان نہیں میں نے کینیڈا سے ڈگری لی ہوئی ہے، اور میں وہاں پہ جا کے 3 سال MBBS کرنے کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد میں وہاں سے FRCS کر کے آیا ہوں، FCPS کر کے آیا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے یہاں پہ 1 لاکھ سے اوپر کی سیلری نہیں مل رہی۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ڈاکٹرز کا حال ہے۔ اور جو دوسری والی ہماری جو اسٹوڈنٹ تھی ڈاکٹر عائشہ، ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے 40,000 سے اوپر کی سیلری آفر نہیں ہو رہی MBBS کرنے کے بعد۔ اب اس صورتحال میں آپ یقین کیجئے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا فری لانسنگ یا وہ تمام پیٹرنز جو آج کے دور میں ارننگ کرنے کے آپ جانتے ہیں گورنمنٹ بھی اسی طرف لگی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے جو ہے وہ کچھ عرصے میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک کنونشن ہوا ہے جس کے اندر پراپر زور دیا گیا ہے کہ یوتھ کو کسی طریقے سے ہم ارننگ کے قابل بنا سکیں۔ تو دوستو اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی دنیا کی سکلز جس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے اس کو آپ نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا اور آپ کا جو سفر ہے تقریباً 2 ماہ کا ہوگا، 2 ماہ سے پہلے میں آپ کو یہ کورسز مکمل کروا دوں گا۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک وعدہ ہے۔ ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ان کورسز کو کرتے ہوئے صرف روز کی بنیاد پہ جو لیکچر آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس لیکچر کو پراپرلی اچھے طریقے سے آپ کو ریوائز کرنا ہے۔ آپ نے کیسے ریوائز کرنا ہے؟ ہر روز جو لائیو کلاس ہوگی اسی کلاس کی ریکارڈنگ کلاس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو دی جائے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ بڑے ہیں، بچے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے MBA پاس ہو، کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے BA ہو، کوئی ہو سکتا ہے MA انگلش ہو۔ اب وہ لوگ مارکیٹ میں جاب کر رہے ہیں، ان کو سیلری اچھی نہیں مل رہی، یا وہ لوگ جو جاب کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو اچھی جاب آفر نہیں ہو رہی، اچھی چھوڑ کے یار مناسب جاب بھی ان کو آفر نہیں ہو رہی۔ مجھے پتہ ہے اس چیز کا، ادارے کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے مسائل ہوں گے نوکری کے یا آپ کی باقی مسائل، تو آپ اگر لائیو کلاس میں نہیں آتے تو ریکارڈنگ کی فیسلٹی ادارہ آپ کو پرووائڈ اینی ویز ہر روز کرے گا، ہر کلاس کی کرے گا، جیسے آج کی کلاس ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو ریکارڈنگ مہیا کر دی جائے گی۔ آپ سے ریکویسٹ یہ میں کرنا چاہتا تھا کہ پلیز ہر روز کی ریکارڈنگ آپ نے ایک بار کم سے کم ضرور سننی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اس کے حوالے سے آتا ہے تو کلاس کے دوران یا کلاس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے سوال کا وائس نوٹ ضرور چھوڑیں۔ پہلی پرائرٹی کے اندر ترتیب وائز باری در باری آپ کو ادارہ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے کویشچن کا آنسر ضرور کرتا ہے۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں جی۔ اچھا دوسری بات، یہ ریکویسٹ تھی میری آپ سے، اور ایک میرا آپ سے وعدہ ہے سر۔ ریکویسٹ میں نے کر لی ہے، میرا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ 2 ماہ کا سفر ہمارے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ گزار دیا، یہ 2 ماہ زندگی کی آپ کے، تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے خالی میٹرک بھی کیا ہوا ہے نا تو 2 ماہ کے بعد ایک MBA مارکیٹنگ والا بندہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔
یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور اگر آپ نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے، BBA کیا ہوا ہے اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کو سیلری اچھی نہیں مل رہی، تو آپ بغیر کسی کی نوکری کیے اپنے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کرنے کے بھی قابل ہوں گے، آپ اپنا آن لائن کاروبار کرنے کے بھی قابل ہوں گے، اور آپ بطور سوشل میڈیا ایگزیکٹو کے بہترین نوکری بھی شروع کرنے کے قابل ہوں گے. اور نوکری آپ کو بہترین آپ کی جو آپ کی ارننگز ہیں اس کے اندر اچھے ایک جو ہے فگر کے ساتھ آپ کو ملے گی، کیونکہ سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی نوکری اس کی جاب مارکیٹ میں بالکل اس ٹائم بھری پڑی ہے. آپ چاہے تو فری لانسنگ کر سکتے ہیں، چاہے تو جاب کر سکتے ہیں، چاہے تو اپنا آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ کو مجھ سے وعدہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور آپ نے یہ 2 ماہ کا سفر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ گزارنا ہے، اور یہ آج کے فن آپ کو میں سکھا کے انشاءاللہ تعالی یہاں سے رخصت کروں گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، ایک بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک جو دوست ہے اس سے میری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جب یہاں پہ کلاس میں آنا ہے تو آپ کے پاس ایک عدد نوٹ بک ہونی چاہیے. آپ نے جو نوٹ بک ہے ایک نئی پرچیز کر لینی ہے، اور اس نوٹ بک کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے پورے کورس کے دوران. یہ جو نوٹ بک ہے یہ آپ سے دور نہیں جانی چاہیے. اس نوٹ بک کے اندر آپ نے اپنے وہ تمام کویسچنس جن کا آپ کو ایشو آ رہا ہے یا جن کا آپ کا ایشو آئے یا کلاس کے دوران وہ چیزیں جو کہ آپ سمجھے کہ یار یہ چیز جو ہے مجھے اس کی پراپر سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے اپنی اس نوٹ بک کے اوپر ان تمام چیزوں کو لکھتے جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس نوٹ بک کو پورے ان 2 مہینوں میں جو کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، آپ نے اس نوٹ بک کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. مطلب جدا مین کہ آپ نے اسے گم نہیں کرنا. اچھا، ایک یہ ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو تمام آپ کے لیکچرز ہوں گے ان 2 مہینوں میں، اس کی ریکارڈنگ آپ کو ہر روز ملے گی. آپ کو اسی ہفتے کے آخر میں یعنی کہ فرسٹ ویک کے اندر ہی میں آپ کو اس ریکارڈنگ کو لائف ٹائم کے لیے کلاؤڈ کے اوپر جو ہے آپ کو مہیا کر دوں گا، تاکہ اگر آپ بعد میں بھی کبھی سننا چاہیں 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تو آپ بآسانی اپنے تمام لیکچرز کو ریوائز کر سکیں. تو نوٹ بک سر آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے. آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. میرے استاد اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جب بھی ان کے پاس بیٹھنا، ان سے کلاس لینی، ان سے فارغ ہونا، تو انہوں نے ہمیشہ کلاس کے آخر میں کہنا کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی دعا اور اسی فکرے کے ساتھ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں جی. آپ نے یہاں پہ جو چیز سیکھنے کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی، آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے کمپلیٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور اس کے علاوہ آن لائن کاروبار کیسے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فری لانسنگ کیسے کرتے ہیں. یہ 3-4 ٹاپکس ہیں جو کہ آپ کے اس کورس کا حصہ ہوں گے. میں نے مکمل سلیبس آپ لوگوں کو بھجوا دیا ہے. آپ میں سے اگر کسی بندے نے وہ سلیبس نہیں سنا تو اس کو سن لیجیے گا، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا ہم یہاں پہ کیا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آج کی کلاس کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لینا ہے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ آپ نے کرنا کیا. یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس 3 راستے ہوں گے. اپنا آن لائن کاروبار کر سکیں گے آپ دراز کی طرح، آپ اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں کوئی بھی آئٹم، اور اس میں آپ کی کوئی بھی 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. فری آف کاسٹ آپ کو ادارہ سٹور مہیا کرے گا جس پہ آپ چیزیں سیل کر سکیں گے اپنی، یا آپ فری آف کاسٹ سٹور کو تیار کرنا سیکھ چکے ہوں گے. اپنا آن لائن کاروبار کرنے کا پہلا آپشن آپ کے پاس ہوگا. سیکنڈلی، آپ مکمل طور پہ تیار ہوں گے اس بات کے لیے کہ آپ نے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد فری لانسنگ کیسے کرنی ہے. اپنے گھر بیٹھے چائے کا ایک کپ پئیں، صرف اور صرف آپ کو آپ کی ڈیوائس چاہیے، مطلب کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، صرف یہ چاہیے آپ کو، اور آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے. آپ اپنے گھر بیٹھ کے اس لڑکی کی طرح چائے پیجیے گا اور اپنے کلائنٹ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز فراہم کیجیے گا. یہ وہ سکل ہے، یہ وہ سروسز ہیں جس کی اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ٹاپ رینکنگ میں ڈیمانڈ چل رہی ہے. آپ اس کی سکل اپنے گھر بیٹھ کے سیل کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہوگا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جتنی بھی مختلف کمپنی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان تک ایکسیس کیسے کرنی ہے. اپنے کلائنٹ سے آپ نے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے. کانٹیکٹ کہتے ہیں رابطہ کرنے کو، اور کانٹریکٹ کہتے ہیں معاہدہ کرنے کو کہ یار میں تیرے لیے یہ کام کروں گا، بتا تو مجھے کیا پے کرے گا. اب اس سارے پیٹرن میں آپ نے کرنا کیا ہوگا. دیکھیں سر، آپ کا اخبار جہاں، روزنامہ جنگ اور آپ کا خواتین ڈائجسٹ، اس میں اشتہار اب نہیں آتے.
بہت کم ہو گئے ہیں، بہت مہنگے بھی ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی دنیا جو ہے وہ سارے کے سارے اشتہار چلاتی ہے موبائل کے اوپر۔ تو آپ اس میں سیکھیں گے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کا اشتہار جو ہے موبائل پہ کیسے چلانا ہے، یہ بات آپ اس میں سیکھیں گے۔ فار ایگزامپل میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کے ایف سی ہے، اس کے ایف سی نے اپنا اشتہار چلانا ہے موبائل کے اندر، تو اب کے ایف سی کی ایک برانچ ہے وہ آپ کے گھر کے پاس کہیں پہ کھلی ہوئی ہے، اور وہ برانچ چاہتی ہے کہ بھائی جہاں میں اس ٹائم پہ اویلیبل ہوں، میرے دائیں بائیں کے صرف جو ایریا ہے 1 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، اس میں 1000 گھر ہیں، 2000 گھر ہیں، 10,000 گھر ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ بس انہی گھروں میں میرا ایڈ جائے، اور وہ چاہتا ہے میرا ایڈ صرف بچے دیکھیں یا بوڑھے دیکھیں یا عورتیں دیکھیں یا خواتین دیکھیں، یا وہ چاہتا ہے کہ میرا ایڈ صرف وہ لوگ دیکھیں جن کی دلچسپی فاسٹ فوڈ کو ہوم ڈیلیوری کروانے کے اندر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کے پاس کوڈنگز اور اسپیشل اس طرح کے کچھ پیٹرنز ہوں گے، جس کے ساتھ جب آپ اس ایڈ کو رن کریں گے تو اس کے ایف سی کا یا اس ڈاکٹر کا یا اس کا ایڈ اسی کے پاس جائے گا جو ایگزیکٹلی اس بندے کا کلائنٹ ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے اور وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے تو آپ سے وہ کہتا ہے جی میری مارکیٹنگ کر دو، تو آپ اس ڈاکٹر کے کلینک کے 1 2 3 کلومیٹر جتنا آپ چاہیں، جتنا آپ کا ڈاکٹر چاہے، آپ اس ایریے میں اس کا ایڈ رن کر سکتے ہیں، اور وہ ایڈ اس 1 2 کلومیٹر کے ایریے میں اسی بندے کے پاس جائے گا جو آنکھوں کا مریض ہوگا۔ کیوں، کیسے اور کس طرح؟ اس کے اندر آپ کی چپ انوالو ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی موبائل کی سم انوالو ہوگی، اس کے اندر آپ کا اینڈرائڈ فون انوالو ہوگا، یہ میں آپ سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طرح۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اتنا ایڈوانس لیول کی مارکیٹنگ ہے کہ اس میں اشتہار ایگزیکٹلی کسٹمر کے پاس جا رہا ہوتا ہے جو کہ واقعی اس بندے کا کسٹمر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس ہمارا ایڈ کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے آن لائن ارننگ یا فری لانسنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا آپ نے اس طرح کی چیزوں کو سرچ کیا، دیکھا، آپ کی انٹرسٹ تھی، ہمیں آپ کی وہ جو انٹرسٹ تھی وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیٹرن سے آ رہی تھی، لہٰذا ہم نے اپنا اشتہار آپ ہی کے پاس بھیجا۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے یہ اشتہار ایگزیکٹلی اسی بندے کے پاس جاتا ہے جو کہ اس کا کلائنٹ ہوتا ہے۔ ایز اے رزلٹ اس کے اندر جو میچورٹی ریٹ ہے بزنس کا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو اس کی جو پروڈکٹ ہے یا اس کی جو سروسز ہیں، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ سروسز دیتا ہے، اگر وہ کوئی لیپ ٹاپ سیل کرنے والا ہے، کوئی پین سیل کرنے والا ہے، کوئی موبائل سیل کرنے والا ہے، کوئی اے سی سیل کرنے والی کمپنی ہے، تو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کریں گے۔ تو آپ اس کی پروڈکٹ یا اس کی سروسز کی لوگوں کے موبائل میں مارکیٹنگ کریں گے۔ اپنے گھر بیٹھ کے اگر آپ کرتے ہیں تو اسے فری لانسنگ کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنی ایک ایڈ ایجنسی بھی رن کر سکتے ہیں۔ ایڈ ایجنسی کا نام دے لیجیے اسے، یا فری لانسنگ کا نام دے لیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن اگر آپ فری لانسنگ کریں گے تو اس کے اندر آپ صرف ایک سکل بیچیں گے، دیٹ از سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اور اگر آپ اس کو لے کے آ جائیں گے ایڈ ایجنسی کے اندر، تو ایڈ ایجنسی میں آپ اس کے اندر مزید اور بھی سکلز ایڈ کر سکتے ہیں۔ کیسے، کس طریقے سے، یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ کی جو فرسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ اپنی اس سروس کو جو آپ سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا جو فن ہے، جو اسکل ہے، آپ لوگوں کو اپنے گھر بیٹھ کے اس کی سروس دیں گے۔ اس کا نام ہے فری لانسنگ، اسے کہتے ہیں فری لانسنگ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی۔ اچھا، دوسری بات، اگر آپ فری لانسنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس اس بات کی کھلی آپشنز ہوں گی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ سمپلی سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی جاب کریں، جو کہ ایک آفس بیس جاب ہوگی، اور جس میں آپ سمپلی اپنی کمپنی کے اپنے آفس میں بیٹھ کے کمپنی کے سمپلی آپ نے اس کے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے، اور آپ نے کمپنی کی پروڈکٹ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یوٹیوب چینل رن کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں پیل ہوں، وہ کہتا ہے میں سامسنگ ہوں، وہ کہتا ہے میں ویوز ہوں، وہ کہتا ہے میں لینوو ہوں، تو آپ نے اس کمپنی کی پروڈکٹ یا سروسز کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر کے بیچنا ہے یا لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ نوکری کر لیں، آپ جاب کر لیں، یہ بھی فیسلٹی آپ کے پاس ہوگی، یا اپنے گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کر لیں، یہ بھی فیسلٹی آپ کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اس میں اس پورے پیٹرن کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا جتنا بھی پرانا میڈیا تھا جس کے اندر آپ اس سے پہلے کام کرتے رہے ہیں، سیکھتے رہے ہیں، مطلب جتنے بھی اشتہارات جو ہیں وہ آپ اس سے پہلے آپ دیکھتے رہے ہیں، اس کے اندر اور آپ کے اس کام میں ایک فرق ہوگا۔ بڑے دھیان سے سر بات سمجھیے گا، جہاں پہ بات سمجھ میں نہ آئے اپنے ہاتھ کو اپنے ریز کر دینا، میں آپ کو اپنی بات آپ کی کلاس کے دوران میں آپ کو آنسر کروں گا اگر کوئی بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئی۔ اچھا، اب پرانے والے پیٹرن میں جو پہلے پیٹرن چل رہا تھا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو آپ کا پرانے والا پیٹرن تھا اس کے اندر ریٹ فکس ہوا کرتے تھے،
ایسے ہی نا آپ فرض کریں کہ آپ نے روزہ میں جنگ کے اندر ایک اشتہار لگانا ہے تو ریٹ فکس تھا. آپ نے اگر فرض کریں کہ جیو میں آپ نے پرائم ٹائم کے اندر یعنی کہ شام کے ٹائم میں آپ نے ڈرامے کے دوران کوئی اشتہار دینا ہے تو اس کا ریٹ فکس تھا. اس والی کیٹیگری میں آپ کا جو ریٹ ہے نا سر وہ فکس نہیں ہوگا. ریٹ فکس ہو کے بھی فکس نہیں ہوگا. کیسے، کیوں اور کس طرح؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا، یہ بیس کرے گا بڈ سسٹم کے اوپر. آج کلاس کے شروع میں دھیان کے ساتھ سمجھ لیں کہ بڈ سسٹم کیا ہوتا ہے. میں بالکل شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سارا آپ کا جو سسٹم ہے یہ بیس کرے گا آپ کے بڈ سسٹم پہ. بڈنگ سسٹم میں اگر میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی لگانا. بڈ کا مطلب ہوتا ہے بولی لگانا. آپ اس سسٹم میں جب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں گے تو آپ بڈنگ کو یوز کریں گے. آپ بڈ لگائیں گے، بولی لگائیں گے، اور بولی لگانے کے طریقے سے، بڈنگ کے طریقے سے، بڈنگ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے اشتہارات کو کسٹمر کے موبائل میں بھیجیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڈنگ کیوں کرنا ہے، ریٹ فکس کیوں نہیں کرنا؟ سر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. ایشو یہ تھا کہ وہ انسان جو غریب تھا اور وہ انسان جو امیر تھا، اس امیر اور غریب انسان کے لیے کاروبار کے مواقع برابر نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے روزنامہ جنگ کے اندر اس کے فرنٹ پیج پہ اپنا اشتہار دینا ہے تو اس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے تھا. تو وہ شخص جو امیر ہے وہ تو اپنا اشتہار دے دے گا، لیکن وہ شخص جو امیر نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو اپنا اشتہار لگانے کے لیے وہ مجبور ہے بیچارہ کہ وہ کیا کرے کہ وہ سمپلی جو کلاسیفائڈ ایڈ ہوتا ہے 100 روپے کا، 200 روپے کا، 500 روپے کا، وہ ایڈ لگائے گا. تو یار اگر وہ 500 یا 1000 روپے کے اندر ایک سمپلی کلاسیفائڈ ایڈ لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں تو وہ فرنٹ پیج کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. جو بڈ سسٹم ہے، بڈ سسٹم نے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ ایک غریب اور امیر کو برابر کے مواقع دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امیر جو ہیں وہ ایک ہی ہے اور غریب جو ہے وہ 5 بھی ہیں تو ان دونوں کے مواقع کاروبار کرنے کے لیے ان کے لیے نہیں ہوں گے. یہاں پہ بڈ سسٹم جو ہے وہ ایسی ٹیکنیک آپ کو دیتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس کاروبار کرنے کے جو مواقع ہیں وہ بالکل برابر ہوں گے، چاہے آپ امیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں، تو دونوں کے پاس مواقع جو ہے وہ سیم ہوں گے کاروبار کرنے کے. اب جو یہ کاروبار کرنے کے مواقع آپ کے پاس سیم ہوں گے یہ بیسیکلی بڈ سسٹم سے آئیں گے. ابھی کلاس نمبر 2 اور 3 کے اندر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بڈ سسٹم کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. ابھی یہاں پہ اتنا کافی ہے، اس بات کو دھیان سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ آپ کا اس پورے کے پورے پیٹرن میں جو کام جس طریقے سے آپ نے کرنا ہے وہ بڈ سسٹم ہے. ٹھیک ہے جی. بڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بولی لگاتے ہیں. بولی کس طرح لگاتے ہیں یہ ابھی آپ اس میں کام کرتے ہوئے سیکھیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جی کہ جو آپ نے سارے کا سارا کام کرنا ہے، اس میں یہ سارے کا سارا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے ایک ایجنسی کے تھرو کرنا ہے. اس ایجنسی کا نام ہے اے ڈی ایس. اے ڈی ایس کیا ہے جی؟ اے ڈی ایس بیسیکلی ایک ایجنسی ہے جو کہ انٹرنیشنلی آپ کو سروسز دے رہی ہے. اے ڈی ایس ایک ایجنسی ہے جو کہ انٹرنیشنلی آپ کو سروسز دے رہی ہے. اے ڈی ایس کے پاس آپ نے جانا ہے اور آپ نے اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لے لینی ہے. آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس کے پاس اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہوگی، اور اس ڈیلرشپ کے باعث آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنا اشتہار دنیا کے اندر کہیں بھی اپنا یا اپنے کلائنٹ کا یا اپنی کمپنی کا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں آپ اس کا اشتہار کہیں بھی رن کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی پیل ہے اور وہ کہتی ہے جن لوگوں نے فریج پرچیز کرنے ہیں نا، نئے فریج، بس ان کے پاس میرا ایڈ جائے، تو آپ کے پاس اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہوگی. اے ڈی ایس کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ ایک ایجنسی ہے، انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی ہے، جو کہ آپ سے آپ کا اشتہار لیتی ہے اور آپ سے آپ کا اشتہار لینے کے بعد آپ کے ایگزیکٹ کسٹمر کے موبائل میں اس اشتہار کو بھیج رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ آپ کو لے کے دی جائے گی. بڈ سسٹم جو ہے اس پہ کام کرنا ہم سیکھیں گے، اور اے ڈی ایس کا پراپر ایک سافٹ ویئر ہے. یہ ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ہے جس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ نے کام کرنا ہوگا. فرسٹ اسٹیپ میں، پہلے اسٹیپ میں سے آپ میں ہر ایک بندے کے پاس اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہوگی، جس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے اشتہارات کو دنیا بھر میں، پاکستان میں کہیں بھی اپنے کسٹمر کے منشا اور خوشی کے مطابق اور اس کی نیڈ کے مطابق آپ اس کو موبائل میں بھیج سکتے ہیں. کس موبائل میں؟ جو اس کسٹمر کا کسٹمر ہے ایگزیکٹلی اس کے موبائل میں. ٹھیک ہے جی. ایک بات ہو گئی. اب یہ اے ڈی ایس کا ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ادارہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ پراپر کیمپین کو بنانا سیکھیں گے. باقاعدہ آپ کیمپین بنانا سیکھیں گے. آپ نے اے ڈی ایس کا جو سافٹ ویئر ہے
اس کو یوز کرنا سیکھنا ہے. ہم آپ کو پراپر اس کو سکھاؤں گا میں آپ کو کہ آپ نے اے ڈی ایس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو چلانا کیسے ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز, آپ کے پاس جو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ ہے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1, آپ میں سے ہر بندہ جب کل کے, مجھے امید ہے ویسے آپ کے پاس ہوگا, لیکن اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لینے کے لیے آپ کے پاس 3 جو ہے اس کی شرائط ہیں. آپ میں سے ہر ایک بندے نے وہ شرط پوری کرنی ہے. نمبر 1, آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی جو اے ڈی ایس ہے یہ ملکیت ہے میٹا کی. ٹھیک ہے جی, جو اے ڈی ایس ہے وہ کیا ہے؟ وہ میٹا کی ملکیت ہے. میٹا کیا ہے؟ میٹا دنیا کے اندر ایک نیا 2021 میں لانچ ہوا ہے ایک سسٹم, جس نے مارکیٹنگ کے جو ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں ان کو آسان کر دیا ہے اور یہ اس پہ کام کر رہا ہے. آپ کے لیے اتنے کافی ہے فی الوقت جاننا. اب میٹا جو ہے وہ بھی, جو آپ کا فیس بک ہے وہ بھی میٹا کی ملکیت ہے, اور جو اے ڈی ایس ہے وہ بھی میٹا کی ملکیت ہے. تو میٹا نے فیس بک کو پروموٹ کرنے کے لیے سمپلی ایک شرط لگائی ہے کہ وہ اے ڈی ایس کی ایجنسی جو ہے وہ اس کو دے گا جس کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک آپ کے پاس, ہر ایک کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد سم ہونی چاہیے. کون سی سم؟ جو آپ کے اپنے نام پہ ہو, آپ کے بھائی کے نام پہ ہو, آپ کے پیرنٹ کے نام پہ ہو. مطلب وہ سم جو آپ یوز کریں, اگر کبھی گم جائے تو خدا نہ خواستہ آپ وہ نکلوا سکیں. اتنی آپ کی ایکسیس اس سم کے اوپر ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہوں گی, یہ 2 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لینے کے لیے. نمبر 3, اس کے علاوہ جی آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس ایک عدد گوگل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. جی میل جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی میل اگر میں لکھتا ہوں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے گا, سو میں یہاں پہ جی میل ٹائپ کر دیتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس جی میل ہونا چاہیے. گوگل کا اکاؤنٹ, جو آپ کا سمپل اکاؤنٹ نہیں ہوتا جی میل کا, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں جو ہیں, فیس بک کا اکاؤنٹ, ایک عدد سم اور ایک عدد جی میل, یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو اس کی بیس پہ جو اے ڈی ایس ہے اس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ آپ کو لے کے دی جائے گی. ٹھیک ہے جی, جب آپ کو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ مل جائے گی اس کے بعد ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے یا اپنے کسٹمر کے جو اشتہارات ہیں ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا سیکھ سکیں, یا ان کے اشتہارات کو چلا سکیں یا ان کو بھیج سکیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب ایک بات اس کے اندر مزید جان جائیے گا کہ آپ کی جو یہ سارا پیٹرن ہے اس کے اندر آپ کو فائدہ کیا ہے. اگر آپ نے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا تو آپ جاب کریں گے. اب اگر تو آپ نے جاب کی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے نوکری کی ہے, آپ کی سیلری 30,000 روپیہ ہے, 35,000 روپیہ ہے, 40,000 روپیہ ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں نا, اور اس سے اپنی سیلری لے رہے ہیں. لیکن فرض کریں کہ آپ کسی کمپنی میں جاب نہیں کرتے. یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی نوکری, اس کی جاب پورے پاکستان میں, آپ چھوٹے شہر سے ہیں, آپ بڑے شہر سے ہیں, یا آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کیمپس میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے, پورے پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں نا اس ٹائم پہ, وہ ان سکلز کو سیکھ کر باہر جا رہے ہیں. کیوں؟ پہلے وہاں پہ جب بندہ دبئی یا یو کے یا امریکہ جایا کرتا تھا تو وہاں پہ جا کے وہ نوکری ڈھونڈا کرتا تھا. اس نے ایم بی اے بھی کر لی ہے, ٹرپل ایم اے کر لی ہے, نوکری ملنا مشکل ہوا کرتی تھی. یہ سکلز وہاں پہ بھی ابھی نئی ہیں, یہاں بھی نئی ہیں. تو لہٰذا ان سکلز کی نوکری دنیا بھر میں, پاکستان سمیت, اس کی آپشنز بہت زیادہ ہیں. ہر جگہ پہ اس کی جاب مل رہی ہے. تو سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی اگر آپ نوکری کر رہے ہو تو بھائی اس کے اندر آپ کو سیلری ملتی ہے, وہ 30,000 ہے یا وہ 40,000 ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی میں نے ایگزیکٹو کی جاب نہیں کرنی بلکہ میں نے اپنا فری لانسنگ کا کام کرنا ہے, اپنے گھر بیٹھ کے میں نے اپنا کام کرنا ہے, اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے, اس بات کو دھیان کے ساتھ یہ بھی سمجھیے گا. یہ اکثر آپ لوگوں کو ایشو آ رہے ہوتے ہیں بعد میں کہ سر ہمیں اس میں فائدہ کیا ہے. تو دوستو آپ کا اس میں جو فائدہ ہے وہی ہوگا کہ اگر آپ کسی کمپنی کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہو, فری لانسنگ کرتے ہو, تو کمپنی جو آپ کا اس پہ خرچ آ رہا ہوتا ہے نا وہ 200 روپے کا آ رہا ہوتا ہے. آپ کا اس میں خرچ کتنا آئے گا؟ 200 روپے کا. 200 روپے کے اندر آپ ڈیلی بیسس پہ 1,000 بندے کو اشتہار بھیج سکتے ہو. یہ پلیز نوٹ کر لیجیے گا, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے 200 روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں اپنی جو آپ کی ایڈ ایجنسی ہے اے ڈی ایس, اگر آپ اس کو 200 روپے پے کرتے ہیں تو آپ 1,000 بندوں کے موبائل میں اپنا اشتہار بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اشتہار آپ بھیج سکتے ہیں نا 1,000 موبائلوں کے اندر, یہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ 200 روپیہ. اب آپ کا یہ جو پیٹرن ہے یہ 200 اور 1,000 کا, اس کو آپ نے رٹ لینا ہے.
اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ بھائی میرا اشتہار 1000 بندے کے موبائل میں بھیجو، تو وہ اسے بتاؤ کہ سر 200 روپے خرچ آئے گا۔ اگر وہ کہتا ہے میرا اشتہار آپ نے بھیجنا ہے 400 بندے کے موبائل میں، تو اسے بتاؤ 2000 بندے کے موبائل میں، تو خرچ آئے گا 400 روپیہ۔ تو یہ 1000 2000 3000 4000 جتنا یہ بڑھتا جائے گا اس سائڈ کے اوپر اتنے ہی جو نمبر آف پیپل ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا اشتہار 1000 بندے کے موبائل میں بھجواؤ تو 200 روپے خرچ آئے گا۔ اگر وہ کہتا ہے 2000 بندے کے موبائل میں اشتہار بھجواؤ تو خرچہ کتنا آئے گا؟ 400 روپیہ۔ اگر وہ کہتا ہے جی میرا اشتہار جو ہے وہ 3000 بندے کے موبائل میں بھجواؤ تو خرچہ کتنا آئے گا؟ 600 روپیہ۔ یہ اصول آپ نے یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کلائنٹ آپ کو ملیں گے، چاہے وہ آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، اور آپ کو جو کلائنٹ ملتے ہیں نا فری لانسنگ کے ذریعے سے، یہ کلائنٹ آپ سے ہمیشہ ماہانہ کانٹریکٹ کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ماہانہ کا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے کلائنٹ ہوں گے جو آپ کو ماہانہ کے بجائے آپ سے 2 ہفتے کا کانٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ پیمنٹ اس کی جو ہوتی ہے سروسز کی، وہ آپ کو اگر کلائنٹ آپ کے ساتھ 1 2 ماہ 3 ماہ چل لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو منتھلی بیسس پہ پے کرتا ہے۔ ادروائز شروع میں ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو جو ہے نا وہ ویکلی بیسس پہ پے کرے، لیکن یہ پیمنٹ آپ کو ایڈوانس مل رہی ہوتی ہے۔ اب جو 200 روپیہ 400 روپیہ 600 روپیہ کلائنٹ نے خرچنا ہے، اس میں آپ نے کلائنٹ سے پوچھنا ہے جناب کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنا اشتہار کتنے بندوں کے موبائل میں بھیجنا ہے، ہاؤ مینی کسٹمرز۔ آپ نے اس سے پوچھنا ہے سر کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنا اشتہار کتنے کسٹمرز کے موبائل میں بھیجنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا اشتہار جو ہے وہ ہر روز 2000 کسٹمر کے موبائل میں بھیجنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈیلی بیسس پہ خرچہ جو آئے گا وہ آئے گا 400 روپے کا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے بات اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اب 400 روپے کے اندر وہ 2000 بندوں کے موبائل میں اپنا ایڈ بھیجے گا۔ یہ آپ نے اسے سمجھا دینا ہے کہ جناب جتنے بندوں کے موبائل میں آپ مجھے کہیں گے میں آپ کا اشتہار بھجوا دوں گا، اور یہ اس کا ریٹ ہے جو کہ مجھے پے کرنا ہے اے ڈی ایس کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا وہ والی اماؤنٹ جو کہ اے ڈی ایس کو پے کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اسے کرنا ہے ماہانہ کانٹریکٹ۔ نارملی جو پاکستان کا کلائنٹ ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے اس ٹائم پہ 15000 روپیہ، 15000 روپیہ پر منتھ کا اس ٹائم ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں۔ یہ بالکل چھوٹی موٹی کمپنی کی بات کر رہا ہوں میں، بڑی کمپنی کی بات نہیں کر رہا۔ چھوٹی موٹی کمپنی بالکل آپ کے محلے کے جو یہ آپ کے کوئی پیزا والے آپ سے کہتے ہیں جی میری ہوم ڈلیوری کی میری کیمپین رن کر دیں، اور یہ اور میری مارکیٹنگ لوگوں کے موبائل میں کر دیں، یا کوئی ڈاکٹر آپ کے محلے کا ملتا ہے، چھوٹے موٹے میں بات کر رہا ہوں، تو 15000 پر منتھ آپ کا ریٹ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سروسز کی فیس ہے، یعنی کہ کسٹمر کے موبائل کو اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے وہ 1000 بندے کے موبائل میں بھیجے، اس کی مرضی ہے وہ روز کا 5000 بندے کے موبائل میں بھیجے، اس کا پیسے سیپریٹ ہیں، وہ یہ پیسے ہیں جو کہ وہ آپ کو الگ سے پے کرے گا۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جو نیچے والی اماؤنٹ میں نے بتائی ہے، یہ 15000 پر منتھ، یہ آپ کی وہ فیس ہے جو کلائنٹ نے آپ کو پے کرنی ہے اشتہار چلانے کی، یہ آپ کی پر منتھ فیس ہے، سروسز ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اب نارملی کسٹمر جو ہے وہ ویکلی جو ہے پے کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ 15000 بنتا ہے، میں فرض کریں اس کو میں 15 کے بجائے راؤنڈ فگر کر دیتا ہوں، اس کی میں 16000 کر دیتا ہوں اسے میں، تاکہ آپ سمجھنے میں آسانی رہے آپ کو۔ فرض کریں 16000 ہے، تو اب 4000 پر ہفتہ وہ آپ کو پے کرے گا آپ کی فیس، جو آپ اس کو سروس دیں گے مارکیٹنگ کرنے کی۔ کون سی مارکیٹنگ؟ کسٹمر کے اشتہار کو اس کے اگلے کسٹمر کے موبائل میں بھیجنے کی، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو آپ فیس پہ اس سے لیں گے، یہ آپ کی فیس ہے، یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی سروسز ہیں۔ اسے کہتے ہیں فری لانسنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینا اپنے گھر بیٹھ کے۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ کا جو ٹائم آئے گا، جو ٹائم آپ کا لگے گا، ایک کلائنٹ پہ صرف 30 منٹس آپ کے لگ رہے ہوں گے، صرف 30 منٹ آ ڈے۔ آپ اگر ایک دن میں 30 منٹ کام کرتے ہیں تو 30 منٹ کے اندر آپ اپنے کلائنٹ کا پورے دن کا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ 2 کلائنٹ کر رہے ہیں، 3 کلائنٹ کر رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی کلائنٹس آپ کے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی کی طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے کلائنٹ کو بزنس مل رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ مارکیٹنگ آپ سے کرواتا رہے گا، اور آپ کو منتھلی اس کی فیس پے کرتا رہے گا۔ تو لیکن آپ کے ایک کلائنٹ ہے یا 2 یا 3 ہے، آپ کے 30 منٹ ہی لگ رہے ہیں، آپ نے سافٹ ویئر کے اوپر بیٹھنا ہے اور 30 منٹ کام کرنا ہے، آپ فارغ ہیں۔ تو سر یہ بیسیکلی جو ہے
آپ کا اس طریقے سے کام کرے گا، یہ اس میں سے آپ کا ٹائم لگ رہا ہوگا، یہ جو ہے آپ کی اس میں فیس ہے منتھلی جو آپ اسے چارج کریں گے، اور یہ کسٹمر کا خرچ آئے گا آپ اس کے علاوہ جو اس نے ایڈیس کو پے کرنا ہے، جتنے کسٹمر کے موبائل میں اس نے بھیجنا ہے۔ یہ جو اس کے علاوہ میں نے اوپر آپ کو بتایا، یہ ایڈیس کی جو ڈیلرشپ ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کے پاس فیس بک اور سم اور ایک جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو یہ ایڈیس کی ملے گی ڈیلرشپ، اور آپ آگے پراپرلی اپنا کام کر سکیں گے۔ سافٹ ویئر جو ہے ایڈیس کا میں آپ کو جو ہے وہ کل یا پرسوں آپ کو دے دوں گا، جس پہ باقاعدہ ہم پریکٹیکل کرنا شروع کریں گے اور پروفیشنلی اپنا کام کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جی میری آج کی جو کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اب آپ کی باری، میں آپ کے مائک آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں۔ اگر یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں، اور اپنے مائک آن کر کے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور چیٹ کے اندر بھی جا کے آپ سوال جو ہے وہ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میرے بولنے کی باری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، میں جسٹ آپ کے مائک آن کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ کے مائک آن کرنے کی فیسلٹی آپ کو دے دی گئی ہے، سمپلی اپنے مائک آن کیجیے گا اور سوال کر لیجیے گا۔ نمبر 2، اس کے علاوہ یہ کہ کل آپ میں سے ہر بندے کے پاس ایک عدد فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ایک عدد موبائل کی سم ہونی چاہیے، اور ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے کل میرے پاس لے کے آنی ہیں، کل والی کلاس میں آپ میں سے ہر ایک بندے کے پاس یہ ہونی چاہیے۔ دین ہم اس کے آگے موو کریں گے کہ ہم نے اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ کس طرح لینی ہے، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے سافٹ ویئر پہ کام کرنا شروع کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جی میری کلاس آج کی ختم ہوتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو مائک آن کر لیجیے گا اور آپ اپنے سوال آپ پلیز کر لیجیے گا جی۔ اینی کویشچن جی؟ سمپلی آپ کے موبائل میں جہاں مائک بنا وہاں پہ ان میوٹ کی آپشن آ رہی ہے نا، اسے ان میوٹ کر دیجئے، آپ کا مائک آن ہو جائے گا۔ کوئی بھی سوال ڈپلومے کے لحاظ سے آقا جی پلیز بیٹا جی محسن، آپ کے بیٹا شور بہت زیادہ آ رہا ہے، یہ ٹی وی وغیرہ بند کریں اور اس کے بعد مائک آن کریں، اس طرح سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں میرے بیٹے۔ پہلے سوال کرنے سے پہلے ایتھیکلی جو ہے شور کو بند کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی سوال ڈپلوما جی باقاعدہ آپ کو جاری کیا جائے گا۔ دی ایپیکس آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا ایک نام ہے، تو ایپیکس اور سیکھو پاکستان کی ایک کولیبریشن میں ہم آپ کو یہ کورسز کروا رہے ہیں، تو باقاعدہ آپ کو ایپیکس اور سیکھو پاکستان کی جانب سے ڈپلوما کورس کے آخر میں جاری کیا جائے گا، جس میں بیس پہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں، کیونکہ فری لانسنگ میں آپ کی ارننگ جو ہے وہ جاب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ جاب کریں گے تو اس میں آپ کی ارننگ وہی ہے، 30,000 ہے، 35,000 ہے جی۔ محسن سوال کیجیے گا ہیلو جی بیٹے، سوال کیجیے جی گا۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو فری لانسنگ ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو کسٹمر جو ہمارا جو سا یعنی کہ کسٹمر ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کو کوئی ایسے وغیرہ بنا کے دینا ہوتا ہے، یہ کیا وہ آپ کو کہے گا تو اس سے یعنی کہ آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ گائیڈ کر دیں جی بیٹے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، ایک بات تو یہ ہے کہ نا اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشنز بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس دیکھیں، میرے آپ سے نا 2 بیچ پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے سعید صاحب، وہ کیا تھے، ان کے پاس صرف قرآن پاک پڑھانے کی اسکل تھی۔ وہ ایک قاری تھے اور مسجد کے اندر مؤذن تھے، 7,000 روپے ان کی سیلری تھی، بڑے شریف اور اچھے آدمی تھے، اور ان کی انگلش بہت زیادہ ویک نہیں تھی، ان کو انگلش آتی نہیں تھی ان کو۔ اب انہوں نے کیا کیا جی، وہ میرے پاس آئے، سر میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس ارننگ کا سورس کوئی نہیں ہے، شادی میری ہو چکی ہے، میرے لیے مہربانی کریں، مجھے کچھ سکھائیں۔ تو اب اس وقت میں آپ سے اگر شیئر کروں تو یہ سعید صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اس وقت یو کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور یہ میں آپ سے لائیو شیئر کرتا ہوں، یہ ان کی جو ہے وہ یہ ان کی ویب سائٹ ہے جو ماشاءاللہ وہ بنا چکے ہیں، اور جس کی بیس پہ وہ انٹرنیشنل اپنی سروسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں اپنی سروسز جو ہے وہ سیل کر رہے تھے۔ کون سی سروسز؟ قرآن پاک پڑھانے کی سروسز۔ اندازہ کریں، قرآن پاک پڑھانا یہ تو ایک سمپل، مطلب اس کے لیے تو کوئی انگلش دور کی بات ہے، اس بندے کو انگلش آتی نہیں ہے، کمزور دور کی بات ہے۔ تو بیٹے کوئی ایسے جو ہے نا وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے، آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرنے نہیں جا رہے، آپ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز سیل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ وہ کام کی فری لانسنگ کریں جس کے اوپر آپ کی گرپ ہے۔ تو کنٹینٹ رائٹنگ یعنی کہ ایسے لکھنا، جو کہ آپ نے سوال کیا ہے میرے بچے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انگلش پہ بہت اچھی گرپ ہوتی ہے، تو وہ اس کی فری لانسنگ کرتے ہیں۔ آپ میتھ کی فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اردو کی فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی اگر گرافک ڈیزائنر ہے تو اس کی فری لانسنگ ڈیزائننگ کی کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو میکر ہیں تو ویڈیو کی آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ آپ چونکہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایگزیکٹو بننے جا رہے ہیں، تو آپ میرے بچے اس فن کی مارکیٹنگ کریں، اس فن کی سروس دیں گے۔ تو آپ تو کنٹینٹ رائٹر ہے ہی نہیں ہے جو آپ نے وہ ایسے لکھنا ہے، تو لہٰذا میرے بیٹے وہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پراپرلی وہ تمام طریقے سکھاؤں گا جن طریقوں سے آپ
ایسے لکھے بغیر، وہ آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے. آپ سمپلی اپنے کلائنٹ کو سروس دیں گے، یار یہ تیرا اشتہار ہے، یہ چل رہا ہے، بتا مجھے پیسے کتنے دیتا ہے. تو وہ سمپل سی چیزیں ہیں، اتنی اس میں کوئی ایسی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہوپ دی آنسر آف دی کوشچن جی. اینی کوشچن جی؟ اور کوئی سوال کسی کا جی؟ اور کوئی دوست کوئی کوشچن کرنا چاہیں جی؟ کوئی ایشو، کوئی مشکل ڈپلومے کے لحاظ سے، کورس کے لحاظ سے، ڈیوریشن کے لحاظ سے، جوائن کرنے کے طریقے کے لحاظ سے کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. میری باری جو ہے وہ بات کرنے کی ختم ہو چکی ہے، آپ کی ٹرن جاری ہے جی. اسی طریقے سے ہر روز آپ کا جو پہلے کلاس ہوا کرے گی تو پھر سیکنڈ میں آپ سے سوال جو آپ کی نشست ہوا کرے گی، اور اس کے بعد ہم کلاس کو کلوز کر دیا کریں گے. جو لوگ لائیو ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گے ان کو ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ملتی رہے گی جی. اور جناب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی ساتھی؟ کنٹینٹ رائٹنگ نا، جیسا کہ محسن نے سوال کیا ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے، وہ پراپر ایک فیلڈ ہے. آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہے سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی. آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینے کی. تو آپ کو یہ کام آنا چاہیے، آپ کو سروسز جو ہے وہ دینی آنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، جیسے یہ حافظ صاحب ہیں. اب یہ حافظ صاحب کو صرف جو ہے وہ کیا آتا ہے، ان کے قرآن پاک کے قاری ہیں، ان کا کوئی لنک نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ. تو یہ سمپلی یہ اسکل سیل کرتے ہیں آن لائن، اس کی فری لانسنگ کر رہے ہیں. آپ جو کریں گے، آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے چونکہ ایگزیکٹو ہوں گے تو آپ اس کی اسکل سیل کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. اور جناب کوئی سوال کسی کا ہے جی تو پلیز اینی کوشچن اینی باڈی ایلس. آپ نے یہ کرنا ہوگا جی، میں دوبارہ تھوڑا گائڈ کرتا ہوں. یہ اس طرح کا نا اشتہار کسٹمر آپ کو دے گا، آپ نے اس کے اشتہار کو سمپلی لگانا ہے. کہاں لگانا ہے؟ لوگوں کے موبائل میں. کون سے لوگ؟ جو کہ اس کے کلائنٹ ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار میرا علاقہ یہ والا ہے، میرے علاقے کے ارد گرد 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر جتنا وہ ایریا کہتا ہے اتنے ایریا میں اس کا ہے. یا وہ ایک فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ایک اور کیس بھی ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے اور وہ چاول کا ایکسپورٹر ہے. اب اس کا کلائنٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں یا جاپان میں یا کسی اور کنٹری میں. وہ کہتا ہے کہ میرے چاول میں بیچتا ہوں، میں اس کا ایکسپورٹر ہوں. وہ آپ کو اس طرح کا ایک اشتہار دے گا اپنا بنا کے، چاولوں کا اشتہار کہ بھائی میں ایکسپورٹر ہوں. آپ نے اس کے چاول کے ایکسپورٹر کا اشتہار جو ہے وہ لگانا کہاں پہ ہے؟ جاپان کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، لندن کے اندر. کن موبائلوں میں بھیجنا ہے؟ ان لوگوں کے موبائلوں میں بھیجیں گے جو لوگ چاول کو امپورٹ کرنے والے ہیں. تو آپ پاکستان کے اس ایکسپورٹر کا اشتہار جو ہے وہ وہاں پہ اس بندے کے موبائل میں بھجوائیں گے جو کہ چاول کا امپورٹر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے یہاں سے ایکسپورٹر ہے اور وہاں پہ امپورٹر ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے کہ ایکسپورٹر جو چاول ایکسپورٹ کرنے والا ہے اس کا اشتہار جائے کس کے موبائل میں؟ جائے جو یو کے میں چاول کو امپورٹ کرنے والا ہے، امپورٹر ہے. یہ طریقہ کار آپ کو سارا سکھایا جائے گا. تو آپ ایگزیکٹلی اس طریقے سے سروسز جو دیں گے. تو سمپل ہے میرے بچے، آپ نے اس طرح کا اشتہار لینا ہے کلائنٹ سے اور اس کو پلیس کر دینا ہے کہاں؟ جہاں وہ چاہے. تو یہ ایسے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی طارق صاحب سوال کیجیے گا آپ. اچھا طارق صاحب نے ہینڈ ریز کیا لیکن ان کو آواز نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے کال اوور انٹرنیٹ کو پریس نہیں کیا ہوا، لہٰذا طارق صاحب کو آواز نہیں آ رہی. چلیں اینی ویز جی، میں نے ان کو میسج کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال جناب کسی کا ہے جی کہ کلوز کریں؟ چلیں ٹھیک ہے جی. اور سوال کسی کی طرف سے نہیں آ رہا جی، میں کلاس کو کلوز کر رہا ہوں. آپ کی کلاس میں آنے کا بہت شکریہ. ہماری کلاس ڈیلی جو ہے وہ رات کو اس ٹائم پہ جاری رہا کرے گی، اور جو آپ کو لوگ مس کرتے ہیں لائیو ان کو ریکارڈنگ بھجوائی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کا ہمارا ساتھ تقریباً 2 ماہ کا رہے گا. میں آپ سے اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ 2 مہینے جو ہیں وہ اپنے پوری توجہ کے ساتھ گزارنے میرے ساتھ. 2 ماہ کے بعد آپ کو آن لائن کاروبار بھی کرنا آتا ہوگا، آپ کو اپنا آن لائن اسٹور بھی بنانا آتا ہوگا، آپ کو ایڈ ایجنسی یا فری لانسنگ کی سروسز بھی دینا آتی ہوں گی، اور آپ ایک اچھی بہترین ارننگ کرنے کے 2 ماہ کے بعد قابل بھی ہو چکے ہوں گے. اپنے استاد کے جملے کے ساتھ کلاس کو ختم کرتا ہوں جی. اللہ کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. بہت شکریہ. اللہ حافظ.